تو اللہ تعالیٰ بس یہ بتانے کی کوشش یہاں پر اس نے کی ہے کہ ایسا مت سمجھ لینا کہ اصحاب کہف اور وہ جو ٹیبلٹ اتاری تھی یہی جو ہے آیات عجب ہیں، اور بھی آیات عجب آئیں گی، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے ہم نے۔ یہ جو لفظ ہے رقیم، یہ لفظ نکلا ہے رقم سے۔ اب یہ جو لفظ رقم ہے اردو میں تو ہم پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں رقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور ارقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر۔ اچھا، اب یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو تھی پتھر کی سلیٹ تھی، اس کے اوپر خود بخود جو ہے 10 کمانڈمنٹ ظاہر ہو گئے تھے۔ رقیم اس کو کہتے ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس جو تھے وہ رقم ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بھئی یہ جو اصحاب کہف تھے اور جو 10 کمانڈمنٹس کی تحریر ٹیبلٹ کے اوپر نمایاں ہو گئی تھی، صرف یہی ہماری نشانیاں ہیں اور نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے؟ صرف انہی کو ہماری نشانیاں نہ سمجھیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ اب باقی کوئی اور نشانی نہیں بھیجیں گے ہم، کیونکہ آگے جو حسبت، اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے، آپ کا گمان یہ ہے کہ بس یہ جو نشانیاں آئی ہیں یہی ہیں اور کوئی نہیں آئے گی۔ اچھا، اب آگے اللہ نے من آیاتنا عجباً، عجب کہتے ہیں جس طرح 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہیں۔ اب نیاگرا فال کیا عجب ہے اس میں؟ پتہ نہیں کتنے فال ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بیچارے، نیچے پہاڑی سے پانی گر رہا ہے، اس میں کیا عجیب بات ہے بھائی؟ یہ کوئی ونڈر ہے؟ کدو ہے یہ ونڈر۔ ہم وہاں گئے تھے زمبابوے، تو زمبابوے میں جو ہے ایک جگہ ہے وکٹوریا فالز، تو وہاں ایک یعنی دوست تھا، وہ رہتا تھا ہرارے میں، تو اس نے کہا کہ وکٹوریا فالز چلتے ہیں، وکٹوریا فالز چلے۔ اب وہ وکٹوریا فالز جانے کے لیے، اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بھائی کیسے جائیں گے وکٹوریا فالز، وہ راستہ ہی نہیں تھا، تو اس نے جو ہے ہیلی کاپٹر ہائر کیا، وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے، اور پھر جو ہے نا وکٹوریا فالز اوپر سے نیچے سے ادھر ادھر سے ہر جگہ سے دیکھا۔ تو پھر میں نے کہا یار وہ جو ہم نے دیکھا تھا نیاگرا فال، وہ تو کوئی ونڈر شنڈر نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے نا کینیڈا والوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ تو ونڈر اسے کہتے ہیں جو جس سے انسان کی جو عقل ہے وہ محیر ہو جائے، انسان کی جو عقل ہے وہ کہ ابے یار یہ کیسے ہو۔ اچھا، ہم اگر میری نظر میں اگر میں کسی کو کہوں گا کسی چیز کو ونڈر آف دا ورلڈ کہوں گا تو وہ ہوں گے پیرامڈز آف ایجپٹ۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اٹس اے ونڈر آف دا ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ کی بھی نشانیاں مختلف قسم کی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بتا رہا ہے، اب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا کہ بھائی اصحاب کہف کو 300 سال کا مراقبہ لگا، وہ اسی غار میں رہے اور 300 سال بعد اٹھے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ بس ابھی آدھے گھنٹے سوئے ہیں، ان کو بھوک لگی، باہر ادھر ادھر نکلے کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے، تو جب انہوں نے پیسے دینے چاہے تو لوگوں نے کہا ابھی یہ کون سے پیسے ہیں، یہ تو 300 سال پرانے۔ تب ان کو احساس ہوا کہ 300 سال پرانے کیسے ہو گئے، ابھی آدھے گھنٹے پہلے تو ہم سوئے تھے۔ تو 300 سال کا مراقبہ لگ گیا، ان کی عمر ویسی کی ویسی رہی۔ اس نشانی کو اللہ تعالیٰ نے آیت عجب کہا ہے، یعنی ونڈرس سائن، سائن فل آف ونڈر۔ اب یہ جو نشانی ہے کہ بھئی چاند پر امام مہدی کی تصویر ہے اور وہ باتیں کرتی ہے اور وہ اذن ذکر قلب دیتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتی ہے، یہ نشانی پہلے کبھی نہیں آئی۔ یہ ہے آیات عجب، یہ آیات عجب ہے، یعنی a sign of God which is full of wonder۔
تو اللہ تعالیٰ بس یہ بتانے کی کوشش یہاں پر اس نے کی ہے کہ ایسا مت سمجھ لینا کہ اصحاب کہف اور وہ جو ٹیبلٹ اتاری تھی یہی جو ہے آیات عجب ہیں، اور بھی آیات عجب آئیں گی، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے ہم نے۔ اچھا، اب انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے تو لکھا ہے کہ بھئی یہ حضور کو یعنی مخاطب کر کے کہا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا او ہیو یو او پروفٹ، حضور کو تھوڑی مخاطب کر کے کہا ہے، حضور کو مخاطب کر کے نہیں کہا ہے۔ کون ان باتوں کے اوپر اچھلتا تھا؟ مسلمان نہیں، یہودی کہتے تھے جو نشانیاں ہمارے اصحاب کہف کی آئیں، جو ٹیبلٹ ملی، اس سے بڑھ کر کیا نشانی آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ایسا تھوڑی بنے گا کہ بس بھائی وہ جو موسیٰ کے دور میں آیتیں اتری تھیں وہی کافی ہیں، ہمارے لیے تو آئیں گی نہیں۔ تو یہ ترجمہ کرنے والے نے گمراہ کن ترجمہ کیا ہے۔ یہ خیال یہودیوں کے تھے، کیونکہ یہودیوں کے مذہب کے لوگ تھے اصحاب کہف۔ محمد رسول اللہ کے اوپر تو 10 کمانڈمنٹ نہیں اتری تھی جو حضور کہتے کہ بھائی یہی نشانی ہے، اب کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ حضور کے اوپر تھوڑی اتری تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی۔ یہودیوں کے یہ خیالات تھے، اس لیے حضور کو کہا کہ بھئی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی تم نے کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ اصحاب کہف اور وہ جو ٹیبلٹ اتری تھی وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حیران کن نشانیاں ہیں اور نشانیاں نہیں آئیں گی؟ تو اس پوائنٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کیا ہے کہ آنے والے دور میں مزید اس طرح آیات عجب آئیں گی، حیران کن اللہ کی نشانیاں آئیں گی۔ اب یہ حیران کن نشانی ہی ہوگی نا کہ جب سرکار امام مہدی گوھر شاہی تشریف لائیں گے تو ان کا وجود ایسا ہوگا جیسے 35 سال کا نوجوان۔ کیسا ہوگا؟ ان کا وجود ایسا ہوگا جیسے 35 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک تو صرف اللہ کی نشانی ہے اور ایک ہے آیات عجب، یعنی حیران کر دینے والی۔ یہ حیران کرنے والی نشانی نہیں ہے کہ چاند میں سرکار کی تصویر کی طرف دیکھو باتیں کرو، چاند میں سرکار کی تصویر کی طرف دیکھو اجازت ذکر قلب لے لو۔ اس سے زیادہ حیران کن بات کیا ہوگی؟ وہ ٹیبلٹ تو پیچھے رہ گئی، اصحاب کہف بھی پیچھے رہ گئے۔ کیوں پیچھے رہ گئے؟ امام مہدی علیہ السلام کو غوث پاک کا سلام پہنچانے کے لیے میر حیات 600 سال زندہ رہے، ان کو تو 300 سال کا مراقبہ لگا تھا۔ کیوں؟ ان کو تو 3 سال کا لگا تھا نا، 300 سال کا۔ ان کو تو چھوڑو، وہ سلام پہنچانے کے لیے جس بندے کو بٹھایا وہ 600 سال زندہ رہا۔ یہ کون سی آیت عجب ہوگی؟ 300 سال والی تو پیچھے رہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، شق القمر کا واقعہ ہوا۔ امام مہدی آئے تو اللہ نے چاند پر ان کی تصویر لگا دی۔ تو کوئی تو خاص تعلق ہے چاند سے۔ اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند ہلکا ہلکا زمین سے دور جا رہا ہے، ہاں آہستہ آہستہ جو ہے زمین سے دور جا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں بیچارے ایسے ہی الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ان کو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو زمین کا کور ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، سلو ہو رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو ایک جھٹکا دیا ہے، یوں ہلایا ہے۔ زمین کے جو کور ہے نا اس کے اندر گرم پانی ہے، زمین کے نیچے گرم پانی ہے، تو اس کو ہلایا ہے۔ وہ ہلایا اس لیے ہے، چلو پھر کبھی دیکھیں گے۔